السلام علیکم ناظرین، میں شرین زادہ ہوں اور ملک کے تازہ ترین صورتحال پر اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پی ٹی ایم کے جلسے کے حوالے سے ڈاکٹر مئو والی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ کل 11 اکتوبر ہے اور پی ٹی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کل، اور اس میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 3 افراد جو ہے نا اس میں جاں بحق ہو گئے اور کچھ زخمی بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر مئو والی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم دینے کا شکریہ۔ کیا کہیں گے اس وقت جو حالات ہے یہ ہم جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا افہام و تفہیم اور جرگے کے ذریعے بات چیت کر کے یہ تمام مسائل جو ہے نا وہ حل نہیں ہو سکتے؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور بات یہ ہے کہ اگر ہم پختونوں کی تاریخ دیکھیں اور ہم اگر جرگے کی تاریخ دیکھیں تو جرگے کی اپنی اہمیت جو ہے وہ ہر وقت میں رہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ افغانستان میں دیکھیں، اب ہماری قبائلی علاقوں میں دیکھیں، اب یوسف زئی بیلٹ میں دیکھیں، یہاں پر ہمیشہ جب بھی پختونوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو یہاں پر جرگے جو ہے وہ کی جاتے ہیں۔ بالکل۔ جو آپ کا انٹرو تھا کہ جو پی ٹی ایم کا ایشو ہے اور اس کے علاوہ ان پر جو پابندی لگائی گئی ہے، ساتھ میں کل جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم چیزوں کو اس نہج پر لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پہ تشدد ہوتا ہے، جہاں پر قتل و غارت ہوتی ہے، اور پھر ہم چیزوں کو کول ڈاؤن کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چیزوں کو اس نہج پر پہنچانے سے پہلے کیا اس پر بحث نہیں ہو سکتی؟ کیا اس پر بات چیت نہیں ہو سکتی؟ کیا فریقین آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ وہ کہ آج محسن نقوی جو ہے وہ پہنچے ہیں پشاور، علی امین گنڈاپور کی دعوت پہ، فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر خیبر پختونخوا ہے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود ہے، اور اس تمام صورتحال پر وہ اپنا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ آپ یہ اجلاس اس وقت کر رہے ہیں کہ جب قیمتی جانیں چلی گئی ہے۔ اگر یہ اجلاس اس سے پہلے ہو جاتا تو شاید یہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، پختون سرزمین جو ہے یہاں پر جھگڑوں کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ پختون جو ہے یہ بڑے لمبے عرصے تک وکٹمائز ہو رہے ہیں۔ ایک سیانی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر دنیا میں جنگوں کا کوئی کوٹا ہوتا تو شاید پختون آئندہ 2 سال کا کوٹا مکمل کر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس تمام تر صورتحال کو جانچتے کیوں نہیں ہے، ہم اس کا اندازہ کیوں نہیں لگاتے۔ پھر آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائے کہ اگر کل پولیس اور عام لوگ جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو پولیس کا تعلق بھی سوائل سے ہے، وہ بھی سرزمین کے ہے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کزنز ہیں اور عام لوگ بھی ہیں، تو ہم ان لوگوں کو آمنا سامنا کیوں کرواتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اصل میں میرا اپنا خیال تو یہی ہے کہ پی ٹی ایم چونکہ پختون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے یہ 2018 میں یہ تحریک وجود میں آئی اور کراچی میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد یہ پختونوں کی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو ایک دم یعنی 5-6 دن 7 دن رہ جاتے ہیں اور اس پر پابندی لگائی دی جاتی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو، گورنر خیبر پختونخوا اور محسن نقوی کو خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رول ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ بات چیت کے ذریعے، جب رجم چینج ہو رہا تھا، عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی، تو وہی محسن داوڑ اور پی ٹی ایم کے جو ممبران اسمبلی تھے ان کو استعمال کر کے عمران خان کی حکومت تو گرائی گئی، لیکن بعد میں اس کو جو ہے نا سائڈ لائن کر دیا اور اب مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پابندی کو مئو والی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی ایم والے اس کو عدالت میں چیلنج کر دے کہ اس پر جو ہے نا فوری طور پر فیصلہ ہو، تاکہ 11 اکتوبر سے پہلے یعنی جرگہ سے پہلے یہ تنازعہ جو ہے نا عدالت کے ذریعے جو ہے نا حل کیا جا سکے؟ ایک تو شہزاد صاحب میں ذرا تصحیح کر دوں کہ اگر آپ محسن داوڑ اور علی وزیر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بالکل پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک پارٹی ہے پشتون ڈیموکریٹک پارٹی، اس پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، کیونکہ پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے۔ صحیح۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جرگہ ہو جاتا ہے اور یہ جرگہ امن کی بات کرتا ہے مثلا، تو میرے خیال سے حکومت کو اجازت دینی چاہیے
لیکن جو دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ یار یہ تشدد پسند ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. ان سے اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو خدشات ہے آپ ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ واقعی ریاست اور ریاست کے پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں، ریاست کے خلاف وہ کوئی نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اگر اس طرح ہے تو یقیناً پھر اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے اس سرزمین پہ پہلے سے یہاں پر ہمارے بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لوگ زخمی ہو چکے ہیں، لوگوں کی گھر اجڑ چکے ہیں. تو مزید یہ خطہ، یہ سرزمین جو ہے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس پر مزید افراتفری ہو، کیونکہ یہ جو دنیا میں بات کی جاتی ہے نا، امن کی جو بات کی جاتی ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امن کی قیمت یا امن کی ویلیو جو ہے وہ شاید پختونوں سے کوئی زیادہ نہیں جانتا. ہم گزشتہ 20-25 سال سے لاقانونیت، بدامنی کا شکار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امن کتنی اہم چیز ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. امن ہوگی تو یہ ملک ہوگا، امن ہوگی تو ترقی ہوگی، امن ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، امن ہوگا تو تعلیم ہوگی، امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی. وہ امن نہیں ہوگا تو ان تمام چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور ناظرین میں تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دوں کہ جس طرح ڈاکٹر محبوب علی نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پختونوں کی روایات ہے، بڑے بڑے جرگے منعقد کیے جاتے ہیں. افغانستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوہے جرگہ کے نام سے ایک بہت بڑا جرگہ منعقد کیا گیا تھا. اس طرح ہمارے یہاں یہ روایات ہے. لیکن وفاقی حکومت یہ الزامات لگا رہے ہے کہ پی ٹی ایم کو اس کو فارن فنڈنگ کی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر اور اس پر اسٹیٹ کے خلاف جو ہے نا بیان بازی کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی حکومت کو اگر فارن فنڈنگ کی جاتی ہے تو وہ کہاں سے کی جاتی ہے، تھوڑا سا وضاحت میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے. الزام لگانا تو آسان ہے لیکن اس کو ثابت کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بھی ضروری ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہماری بدقسمت یہ رہی ہے کہ یہاں پہ چیزوں کو ثابت بہت کم کیا جاتا ہے، الزامات بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو آپ کو سامنے لانے چاہیے. صرف الزامات پر پابندی لگانا، صرف الزامات پر وکٹمائز کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. دیکھیں، اس صورتحال میں پاکستان کی دیگر سیاسی پارٹیوں کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ تمام لوگ خاموش کیوں ہے. آج بے شک سیم ہاؤس میں ایک جرگہ ہو رہا ہے، لیکن کیا اس جرگے میں پاکستان کی جو دیگر بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کیا وہ بھی انوائٹڈ ہے؟ کیا اس میں مسلم لیگ نون ہے؟ کیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ کیا اس میں دیگر پارٹیز ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر بدامنی ہوتی ہے تو یہ پھر کسی ایک سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تمام سیاسی پارٹیز کا مشترکہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ جتنا بھی نقصان ہوتا ہے افراتفری سے، جھگڑوں سے، ان تمام چیزوں سے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. بالکل یہ صحیح کہہ رہے. جیسا کہ خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر سیف نے ایک بیان جاری کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ آئین کے تحت ہم چلیں گے اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ کل کو وہ پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگا دے تو وہ آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ بھئی اس پر پابندی لگا دی گئی ہے؟ یہ ایک اور بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کی کچھ ارکان اسمبلی جس طرح شاہد خٹک ہے اور دیگر جو لوگ ہیں، میں نے ان کے ٹویٹس دیکھے، انٹرویو دیکھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیرسٹر صاحب کے بیان سے مطلب متفق نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی موقف ہے. لیکن چونکہ وہ صوبے کا ترجمان ہے تو میرا خیال میں یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہی بہتر طریقے سے کر سکیں گے کہ وہ کس سٹیج پر ہے. ابھی تو خیر مذاکرات یا جرگہ جاری ہے سی ایم ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں، اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں. لیکن یہ جو قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہے، یہ نقصان ہے. ہمارے لوگوں کو ڈائریکٹ فائر کرنا یہ جائز نہیں ہے. آزاد اظہار رائے، احتجاج کرنا یہ جمہوری ملک کا ایک حسن ہے. اگر آپ میں شاید کہ پی ٹی ایم کے بہت سے باتوں سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن ان پر براہ راست گولی چلانا یہ بھی جائز نہیں ہے. ڈاکٹر محبوب علی سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہی پر پھر پروگرام ختم کروں گا. کیا کہیں گے اس مسئلے کا حل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ شارٹ الفاظ میں بتائیں. دیکھیں، حل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ لاجک کے ساتھ آئے، ریزن دے دیں لوگوں کو کہ میں یہ ایکشن لے رہا ہوں تو میں کس بنیاد پر لے رہا ہوں.
دوسری اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی ایشوز ہے، جتنی بھی ڈسپیوٹس ہے، جتنی بھی تنازعات ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. خاص طور پر جب آپ کے اپنے لوگ ہو تو پھر تو ان کو اس کے ساتھ مذاکرات ضرور کرنے چاہیے. تو میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، جو ہوا ہے وہ سب کچھ تو ہوا ہے، لیکن فریقین کو آپس میں مذاکرات ضرور کرنے چاہیے. اگر مذاکرات میں پھر کچھ لے دے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ان کی 2 باتیں مان لی تو 2 باتیں آپ کی مانی گئی، تو اس طریقے سے اس سچویشن کو ایڈریس کرنا چاہیے. مزید تشدد سے اجتناب کرنا چاہیے، مزید فورس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک ہی حل ہے اور وہ کیا ہے کہ مذاکرات. بالکل ٹھیک. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے. یہ مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.